السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام چاہنے والوں کو وصال یار پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک ملاقات کا سلسلہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے نامور ثنا خان جناب عابد رؤف قادری صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آج پاکستان کے نامور ثنا خان رسول الحاج محمد فاروق مہروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، ماشاءاللہ عرصہ 30 سال سے 3 دہائیاں حضور کے ذکر کی خدمت میں گزرے۔ آج ماشاءاللہ دبئی تشریف لائے اور آج خصوصی ہم نے آپ سے وقت لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وصال یار کے لیے وقت نکالا۔ مہربانی حضور، میں تو بلکہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے اس قابل سمجھا۔ الحمدللہ، میں تو اپنے آپ کو کسی لائق نہیں سمجھتا، لیکن یہ نسبت رسول ہے، سرکار کی نسبت ہے، بے شک، اور ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بچپن کیسا گزرا اور کہاں پیدائش ہوئی آپ کی؟ بچپن ہمارا حضور، پیدائش تو میری ہوئی ہے بہاولپور کی تحصیل ہے خیرپور ٹامے والی۔ جی، یہ سرائکی علاقہ ہے ہمارا۔ جی جی۔ تو میرے دادا پردادا وہیں کے خیرپور ٹامے والی کے ہیں، میری پیدائش بھی ادھر ہی ہوئی خیرپور ٹامے والی میں۔ تو بچپن الحمدللہ ان گلیوں میں گزرا ہے۔ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ گھر کا ماحول جی برکتیں ماں کی ہوتی ہیں جی، اور میرے نانا وہ بہت اچھے نعت خواں بھی تھے، ثنا خان تھے وہ ماشاءاللہ۔ اور بہاولپور کی ایک مرکزی مسجد ہے، مدرسہ ہے سرانی مسجد، تو وہاں کے مفتی صاحب ہیں فیض احمد اویسی صاحب، بہت مشہور ہیں۔ میرے نانا جی وہاں کے مؤذن بھی تھے، تو اس نسبت سے میری والدہ بھی نعت ماشاءاللہ پڑھتی تھی، لیکن وہ گھر میں۔ تو پھر ان کی دعاؤں سے، ان کی برکتوں سے مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہوا نعت پڑھنے کا، اور پھر انہی کی دعاؤں سے الحمدللہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو شروع سے گھر کا ماحول ہی ثنا خانی کی طرف تھا، اس کا مطلب ہے یعنی گھر کا ماحول ہی پورا دینی تھا، یا کہ بعد میں جا کر کسی نے آپ کو اس طرف ڈالا؟ نہیں، گھر سے ہی یہ سارا سلسلہ ہوا، بعد کا مسئلہ نہیں ہے، شروع سے ہی، بچپن سے۔ پہلے میرے بڑے بھائی تھے، وہ نعت پڑھتے تھے جی، پھر ان کو دیکھ کے پھر مجھے بھی شوق ہوا، پھر نعت کا سلسلہ پھر الحمدللہ میں نے یہ اسکول سے شروع کیا، یا کہ وہ جیسے پتہ ہے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے، خطاب سے پہلے چھوٹے بچے جو ہے وہ مسجدوں میں جا کے نعت کا اپنا شوق پورا کرتے ہیں پاکستان میں؟ نہیں، گھر سے ہی میں نے نعت کا سلسلہ، گھر میں محافل ہوا کرتی تھی؟ پھر سکول میں، جی، پھر سکول میں جب آواز الحمدللہ کرم ہے سرکار کا، تو سکول سے میں 6ٹھی کلاس سے جب یعنی داخل ہوا، جی، تو جو اسمبلی ہوتی تھی اس میں بھی ہم اسمبلی میں حاضری دیتے تھے، پھر بزمی ادب کے جو پروگرامز وغیرہ ہوتے تھے، اس کے علاوہ سکول میں جو مقابلے وغیرہ ہوتے تھے کمپٹیشن میں، اس میں الحمدللہ میں نے بہت سارے پروگرام مقابلے ون کیے الحمدللہ۔ اس وقت کی کوئی مشہور نعت یاد ہے جو کہ آپ نے اس وقت کون سی نعت سے آغاز کیا تھا، اگر کچھ یاد ہو؟ میں نے اردو کی نعت تھی خسروی اچھی لگی، فصیح الدین شاہ صاحب نے بھی پڑھی جی، اور نیازی صاحب کی، عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعت، اور بہت مشہور ہوئی ماشاءاللہ، بڑی مشہور ہوئی۔ اور جناب الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب نے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سر حضور نے، آقا نے ان کی جھولی میں ڈال دی وہ نعت، ایسا ہی ہے۔ تو پھر مجھے پھر ان بزرگوں کی برکت سے پھر مجھے بھی یہ شعور ملا نعت پڑھنے کا بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے برکت بھی عطا کی۔ باقاعدہ طور پر آپ کو کب یہ کہہ لیں کہ احساس ہوا یا اندازہ ہوا کہ مجھے اسی فیلڈ میں جانا چاہیے، اور میرے لیے اب زندگی کا سفر آخری دم تک اب میں ثنا خان رسول ہی کے ٹائٹل کے ساتھ پوری دنیا میں پہچانا جاؤں گا؟ اسکول کے دور سے ہی
اسکول کے دور ہاں سے؟ جی، وہ ٹیچرز وغیرہ مجھے جب سنتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے، جی، میں کہا یار تمہاری آواز بہت اچھی ہے. وہ تو لاشعوری دور تھا. ہاں جی. میں پوچھ رہا ہوں شعور کے دور میں کب آپ نے وہ مرحلہ کب آیا کہ جب آپ نے یہ سوچا کہ اب مجھے اسی لائن میں جانا چاہیے؟ ماہ رمضان میں ختم شریف آخری عشرہ تو مساجد میں صلاۃ والسلام اور نعت خوانی کا سلسلہ جاری تھا. تو میری والدہ صاحبہ اور میرے والد صاحب انہوں نے مجھے کہا بیٹا گھر میں تو تم پڑھتی ہو، اسکول میں بھی پڑھتے ہو، آج ہم تمہاری آواز سپیکر میں سننا چاہتے ہیں. واہ 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 واہ. تو وہ دن جو ہے نا، ہائے ہائے ہائے. ماہ رمضان کے دن اور آخری عشرہ کے دن، تو ان کی دعائیں، پھر انہوں نے مجھے دعائیں دے کے انہوں نے کہا جاؤ بیٹا ہم تمہاری آواز سپیکر میں آواز سننا چاہتے ہیں. تو جناب میں گیا، ہمارے علاقے میں غوثیہ مسجد ہے فاضل اسکول کے ساتھ، تو اس میں گیا، حضرات نعتیں پڑھ رہے تھے. میں نے بچہ تھا، میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا میں نے بھی نعت پڑھنی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں روجم شید علی خان صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین. نہایت عاشق رسول. وہ مجھے اکثر فرماتے تھے، سب سے پہلے وہ کہتے میں جب سرکار کی بارگاہ میں گیا تو میں نے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ خیر پٹامے والے میں بھی یا رسول اللہ کی صدائیں آنی چاہیے. سب سے پہلے میں نے یہی دعا حضور کی بارگاہ میں جا کے. تو وہ حضرات وہاں تشریف فرما تھے مسجد میں، تو میں نے اس وقت نعت جو پڑھی وہ تھی حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. یہ نعت سن کے وہ اتنے خوش ہوئے، مجھے کہنے گئے بار بار پڑھو. واہ واہ واہ. آوازیں گونج گئیں، علاقہ سارا. بس وہ جو ماں باپ کی دعا تھی نا جی اس رات کی، بس میں کہتا ہوں یہ ان کی دعاؤں کا سارا فائدہ ہے. اس سے اگلے دن وہ شخص روجم شید صاحب اور ایک حاجی الباغ صاحب تھے، وہ میرے گھر آ گئے دوسرے دن جی، اور مجھے مبارک دی، کہنے لگے ہم آپ کو گھر چھوڑنے جاتے اگر ہمیں آپ حفاظ کو نہ چھوڑنا ہوتا، صلاۃ و سلام کے ساتھ آپ کو گھر چھوڑ کے آتے. آپ نے بہت اچھا پڑھا. بس پھر یہ بزرگوں کی نسبت اور والدین کی دعا، پھر یہ سارا سلسلہ نعت خوانی کا، پھر مجھے یہ سعادت یہ انہی کے کرم سے ہے جی. میری کوئی اوقات نہیں کہ میں نے کہا بھی میں اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس طرف لگا دیا. یہ سارا ان کی مہربانی ہے. اچھا، مجھے یاد ہے کہ سیالکوٹ کی بڑی بڑی محافل ہوا کرتی تھی، اور میں نے جیسے میں ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے ذکر یہ کر رہا تھا کہ وہ بیری والے چونک ایک محفل ہوتی تھی، اورنگزیب شاہ صاحب وہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور بہت بڑی محفل ہوتی تھی. تو میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم، آپ کی جوانی تھی، آپ بالکل پتلے سے تھے، تو آپ بہت بڑے بڑے نعت خوان وہاں آیا کرتے تھے، اور قاری بھائی ظفر قاسمی اور بہت بڑے بڑے ثناکاری صداقت آیا کرتے تھے اس زمانے میں. منظور الکنین شاہ صاحب تھے، صابر سردار صاحب تھے، رمضان ناصر صاحب، جی بالکل، اور اختر شکر گڑھی صاحب تھے، اختر حسین قریشی صاحب آیا کرتے تھے. تو وہاں میں نے آپ کو پہلی دفعہ سنا. تو اس وقت آپ کو ماشاءاللہ بلایا جانے لگا تھا یا کہ اس وقت ابھی آغاز تھا؟ کیا دور تھا وہ؟ وہ میں تو ایک تو اورنگزیب شاہ صاحب کو میں داد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ چنے ہوئے لوگوں کو بناتے تھے جی، عام فہم بندوں کو بلاتے جی بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ ذوق والی شخصیت تھے. وہ محفل بھی بڑی کمال محفل ہوتی تھی. تو اس وقت سلسلہ شروع ہو رہا تھا الحمدللہ. اچھا، وہ آپ کا آغاز تھا؟ ماشاءاللہ. اور آغاز الحمدللہ اس وقت پھر میری مشہور کلام تھا بلغ العلا بے کمال ہی. جی بالکل. اور یہی پڑھا تھا آپ نے وہیں، یہی پڑھا تھا، مجھے یاد ہے بالکل. تو الحمدللہ بس جتنا شکر ادا کریں کم ہے. یہ سب سرکار کی عطا ہے الحمدللہ. اور پھر حضور جتنا محبت کے ساتھ نعت پڑھی جائے نا جی، خلوص کے ساتھ، سرکار عطا فرماتے ہیں. بے شک سرکار کرم کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آئے منظر سے آؤٹ ہو گئے، لیکن جس نے نعت کو نہ سمجھ کے پڑھا، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، حقیقت ادب کے ساتھ، پھر دیکھ لیں آپ کے سامنے ہوں کہ میں حضور کو سنا رہا ہوں. یہ انہی کی عطا ہے، الحمدللہ، ان کے کرم سے سارا سلسلہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. میں نے 2001 میں پورا پنجاب بھی ون کیا، لاہور میں الحمدللہ. ماشاءاللہ. 2001 میں پورے پنجاب میں الحمدللہ میری پہلی پوزیشن آئی تھی.
محکمہ اوقاف کی طرف سے مقابلے ہوتے تھے، تو وہاں سے پھر لاہور آئے، لاہور سے الحمدللہ میں نے بھی کیا۔ آپ کے باقاعدہ استاد گرامی تھے یا کہ آپ نے شوق سے ہی آج تک یہ سلسلہ جاری رکھا؟ نہیں، نعت تو شوق مجھے پہلے تھا، لیکن باقاعدہ میں نے پھر استاد میرے استاد محترم ملک عبد المصطفیٰ سعیدی صاحب ہیں، ڈیرہ نواب احمد پر شرقیہ کے، ان کی پھر میں نے باقاعدہ شاگردی اختیار کی میں نے الحمدللہ، اور پھر ان کی دعائیں، ان کی برکتیں، ان کی تربیت سے یہ سارا سلسلہ۔ اور پھر میرے استاد صاحب بھی الحمدللہ بڑا خوش ہوتے ہیں مجھے، بلکہ اکثر وہ مجھے یاد ہے مجھے فرماتے تھے، فاروق اگر تیری آواز جس طرح تیری آواز ہے اگر میری ہوتی تو میں لوگوں کو تڑپا دیتا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی وہ خود میرے استاد صاحب تربیت تو نہیں کی تھی، تو ان کے یہ الفاظ ہوا کرتے تھے، تو یہ سارا کرم۔ اس وقت کا جو دور تھا، آپ کے اس وقت آئیڈیل کون کون سی شخصیات تھیں ثنا خوانی میں جن سے آپ کے بڑے ایڈمائر ہوتے تھے کہ ہاں مجھے کچھ ان سے سیکھا بھی، اور وہ کیا دور تھا؟ سنہری دور تھا۔ سبحان اللہ، حضور سیدی منظور الکونین شاہ صاحب، قاری زبید رسول صاحب، یعنی اس کو اس طرح کہہ لیں کہ آپ کو کن کن کی صحبت نصیب ہوئی؟ میرے استاد محترم ماشاءاللہ، کمال کے نعت خواں، کمال انداز، اور میرے استاد صاحب اس دوران محافل ساری ان کے کنٹرول میں ہوتی تھی، سب سے آخر میں پڑھتے تھے۔ جی بالکل۔ اور رات کے 2 بجے کا ٹائم، 3 بجے کا ٹائم، پھر لوگوں میں تڑپ، رونے دھونے کا سلسلہ، تو میں ان لوگوں سے بڑا عبدالستار نیازی صاحب جی، اور ابھی لاہور کے جو ہمارے مہربان ظہوری صاحب، الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ ان تعالی، جیسے لوگوں کو میں بہت پسند کرتا تھا۔ نعت پڑھنے والے، خوبصورت انداز اور مٹھاس کے ساتھ پڑھنا، دل کو اس وقت وہ سارا کیفیات بنتی تھی الحمدللہ محفل میں۔ ماشاءاللہ، واقعی وہ بہت کہہ لیں کہ کمال دور تھا اس وقت کا، وہ دور، وہ سنہری دور، وہ پتہ نہیں کب آئے یا نہ آئے۔ آپ کا ماشاءاللہ انداز میں نے دیکھا ہے فاروق بھائی کہ آپ کا انداز اس زمانے سے لے کے آج تک الگ رہا۔ آپ نے نہ تو کسی کو کاپی کیا، ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ نے جو کلام بھی، جو شاعری آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی الگ ہی، وہ آپ ہی کا انداز، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لوگوں نے کہیں سے سنی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے انداز بھی اپنا ایک الگ، وہ اپنا جو خیر پور والا جو ایک عنصر ہے اس میں جو وہ مٹھاس ہے سرائکی کی، وہ بھی نظر آتی ہے ماشاءاللہ، ایک میٹھا پن آپ کا ماشاءاللہ پڑھنے میں مجھے لگتا ہے۔ جی وہ میں استاد صاحب کو زیادہ کاپی کرتا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میرے استاد صاحب میرے خیال میں آپ نے نہیں سنا، اگر آپ سنتے تو آپ کہتے بھی واقعی آپ کے استاد صاحب جو ہے نا وہ بڑا کمال پڑھتے ہیں۔ وہ بہت میٹھا انداز میں پڑھتے تھے، بڑی خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے، اور فن کے بھی ماشاءاللہ میرے استاد انداز ان کا جو نعت خوانی کا تھا، وہ جس طرح ایک سلجھے نعت خواں ہوتے ہیں، اس طرح جس طرح قاری زبید رسول صاحب تھے، جی بالکل، وہ سیم میرے استاد صاحب بھی انہی کی۔ منیر ہاشمی صاحب ہمارے ملتان شریف کے ہیں، جی بالکل، وہ بھی ماشاءاللہ۔ تو میں نے استاد صاحب کو زیادہ کاپی کی الحمدللہ۔ میں اکثر دیکھتا ہوں نا محفل نعت میں اکثر کافی لوگوں کو یہ بات کہتا بھی ہوں کہ دیکھیں ایک پورا گلدستہ سٹیج پر اگر ہو نا تو بڑا سننے میں مزہ بھی آتا ہے، کہ فرض کریں ایک اردو پڑھنے والے ہیں، ایک پنجابی پڑھنے والے ہیں، اور اس میں اگر ایک سرائکی اور ایک پشتو ہو تو وہ پھر ہر رنگ اس گلدستے کا ایک ایک پھول، ہر پھول کی خوشبو سونگنے کو، ایسے بالکل صحیح، تو وہ زیادہ نکھر کے جو ہے نا وہ نعت سننے کو بھی ملتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے سننے کو ماشاءاللہ۔ یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے 30 سال آج تک استقامت کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھا۔ اچھا، آپ نے ابھی تک یہ مجھے مطلب آپ کے جیسے اب یوٹیوب کی دنیا، سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے، آپ نے کبھی اپنے اندر یہ تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں بھی بدل جاؤں انہی کی طرح، ذرا ویو آگے آ جائیں گے، ذرا زیادہ ہلا گلا ہو جائے گا، ذرا زیادہ مجھے بھی کیا کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں کہ جو اب نعت خوانی کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ جی ہم نعت سوشل میڈیا کے لیے نہیں پڑھ رہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، نعت تو ہے ایک محبت کا نام، حضور سے عقیدت کا نام، تو کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ بس اس بارگاہ میں مقبولیت ہو جائے۔ یہ تو چند دن کی دنیا ہے، اللہ، یہ چند دن کی دنیا ہے، اصل تو آگے کا نظام ہے نا جی۔ بس اللہ کرے اس بارگاہ میں ہماری
قبولیت ہو جائے بس. بے شک بے شک بے شک. یہ نئے دور کا اب لوگ دوبارہ واپس آ رہے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ سسٹم بہت سارے نظام ڈسٹرب محافل کو عجیب. ورنہ حضور میں نے 93 میں اپنے علاقے میں محفل کرائی. 93 میں شہریار قدوسی صاحب آئے تھے ماشاءاللہ, بہت بڑا نقابت ان کی تھی. حافظ محمد حسین کسوال تھے, یوسف محمد صاحب تھے, شہباز کمال فریدی صاحب تھے, سید منظور الکنین صاحب تشریف لائے تھے. میرے خیرپور میں چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں. تو جو کیفیات ہوئی نا حضور محافل کی اس وقت, خدا کی قسم کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات گزر گئی, واہ دن ہو گئے. ایسا ہی ہے. ساری رات محفل میں, اور ایک سے بڑھ کر نظام. ظاہر ترتیب بھی ایسے رکھتے تھے ایسا ہی ہے کہ اس حساب سے پھر آخر میں جو خاص ہوتے تھے ان کو پڑھاتے تھے. مجمع ایسے سکتہ تاری ہے, ایسا ہی. آنکھوں میں آنسو ہیں, اور جب اٹھ کے جاتے تھے تو کیفیات ہر بندے کی اپنی اپنی عجیب ہوتی تھی. میں پچھلے دنوں یہ کراچی میں تھا تو کیو ٹی وی کے ہوسٹ میرے بڑے پیارے بھائی جناب رئیس احمد صاحب سے گفتگو جاری تھی نعت کے موضوع پہ. تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ میں نے وہ دور دیکھا ہے ہم نے کہ جب ساری رات لوگ شوق سے سنتے تھے اور بڑا ایک عبادت سمجھ کے آتے تھے, اور ساری رات ایک پتہ تک نہیں ہلتا تھا, بیٹھ کے سنا جاتا تھا, اور ایک عبادت اور آنکھوں میں آنسو اور کمال وہ تو. اور اس پورا سال جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ 93 میں, اور پھر آپ نے اگلا سال پھر پورا سال انتظار کیا ہوگا کہ اگلا سال پھر آئے اور میں پھر کرواؤں. جی تو پورا سال اہتمام کیا جاتا تھا, وہ وقت تھا. اور آج جو ہوتا ہے کہ ایک رات میں 2 4 محافل, اور نہ وہ سننے والا اس طرح کیا کہہ لیں کہ خود میں جذب کر پا رہا ہوتا ہے کہ میں بس یہاں پڑھوں 10 منٹ اور اگلی محفل میں جاؤں. ایسے ہی تو یہ تھوڑا ہمیں اللہ گلاب زیادہ ہے, وہ کیفیات نہیں ہے. سب سے پہلی حاضری جب مدینہ پاک ہوئی کیا کیفیات تھی؟ وہ کیفیات اور کب ہوئی بیان کرنے کی نہیں ہے. وہ کیفیات جو ہے نا, جب حضور کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوتا تو پھر بندہ سوچتا کہاں میں, وہ کہاں حضور, کب کا دور ہے, وہ کون سا سن تھا جب پہلی دفعہ آپ تشریف لے گئے؟ 2002 میں 2002 میں حاضری ہوئی وہاں سے. کیا اس وقت جب گنبد خضرا شریف پر پہلی نظر پڑی کیا مانگا؟ بس کرم مانگا ان سے, یا رسول اللہ بس اپنی غلامی میں رکھیے گا, ہم تو بس آپ سے کرم کی بھیک مانگنے آئے. اور جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑی بس وہ بتانا سمجھ نہیں آ رہی کیا کچھ یاد ہیں وہ لمحات, کچھ شیئر کریں گے ہمارے سننے والوں کے؟ بس جی وہ جب کعبہ دیکھو تو عجیب لرزہ طاری تھا, کیفیت تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, اور سوچ رہے تھے بھی یا باری تعالیٰ تو نے ہم پہ اتنا کرم کیا کہ اپنے در پہ بلا لیا, واہ, اور ہم گناہگار بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. اور اس بارگاہ میں, جس بارگاہ میں اس در پہ جہاں سرکار کی ولادت ہوئی, واہ, حضور نے ان گلیوں میں چلتے پھرتے تھے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہاں سے جب مدینہ پاک کی طرف گئے تو وہ سفر بھی کمال سفر ہے. کوئی ایسا واقعہ جو یاد رہ گیا ہو؟ بس وہاں تو کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ حضور نے جس طرح مجھ پر کرم فرمایا کسی پر نہیں فرمایا, یہ ہر بندہ ہی ایسا سوچتا ہے جی, اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے. یقیناً ایسا ہی تو کوئی ایسا واقعہ کہ جو یاد رہ گیا ہو, ان لمحات کو اگر آپ شیئر کر سکے. بس کرم ہے حضور کا, الحمدللہ, بس کرم ہے ان کا, بس ان کا کرم ہے. اور اس کے بعد سے لے کے اب تک پھر کتنی حاضریاں ہو چکی ہیں؟ میں کوئی الحمدللہ 10-12 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں, ماشاءاللہ, 4-5 مرتبہ تو اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ. پہلی دفعہ بھی آپ ماں جی کے ساتھ گئے تھے؟ نہیں, پہلی مرتبہ میں اکیلا گیا تھا. اکیلے گئے تھے؟ پھر والدہ صاحبہ کے ساتھ حاضری ہوئی, والدہ صاحبہ کے ساتھ میں نے حج بھی کیا الحمدللہ. واہ واہ واہ, یہ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے والدہ کے ساتھ اور والدہ کی خدمت وہاں جا کر کی. الحمدللہ, الحمدللہ, یہ بھی بس انہی کے کرم سے سارا سلسلہ ہے. تو پھر الحمدللہ میری شادی ہوئی, میرے 2 ایک بیٹی ہوئی, پھر بیٹا ہوا. پھر وہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ الحمدللہ حاضری پہ گئے, عمرے پہ. واہ واہ, والدہ صاحبہ بھی اس دوران بھی ساتھ تھے الحمدللہ. گروپ کی شکل میں بھائی تھے, سسٹر تھے, سارے الحمدللہ حاضریاں کے 10-12 مرتبہ الحمدللہ حضور کی بارگاہ میں
حاضری کا شرف حاصل ہوا ان کی عطا سے، ان کی مہربانی سے الحمدللہ۔ سب سے پہلی دفعہ ثنا خوانی کا موقع ٹی وی پر آ کر کب ملا، میڈیا پر؟ 2010 میں الحمدللہ مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ٹی وی پر آ کر۔ اور وہ کون سا ٹی وی تھا؟ کیو ٹی وی، ARY کیو ٹی وی۔ کراچی گئے تھے یا لاہور؟ نہیں کراچی، اس وقت تو لاہور تھا، لاہور تھا نہیں اس وقت، وہ نہیں تھا کراچی میں۔ ہاں جی بالکل۔ کراچی میں الحمدللہ، مجھے یاد ہے ایک دفعہ رمضان ٹرانسمیشن میں تسلیم صابری صاحب کے پروگرام میں بھی آپ جی الحمدللہ۔ دبئی ماشاءاللہ آپ کا پہلی دفعہ کیا کہہ لیں کہ آپ کا آنا ہوا الحمدللہ، ہوا۔ کیسا لگا؟ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پاکستان اور یہاں سے کیا ڈیفرنٹ آپ نے دیکھا، کیا فرق؟ دیکھیں یہاں نظم ضبط ہے، جی۔ یہاں قانون ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے الحمدللہ۔ قانون فالو کیا جاتا ہے یہاں پہ، قانون شکنی نہیں ہوتی یہاں پہ۔ میں نے دوستوں کو دیکھا ہے، ملا ہوں، پرسکون ماحول ہے یہاں پہ۔ پاکستان میں تو افراتفری ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر فرمائے، بدعا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دشمنوں کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ، آمین آمین۔ یہاں تو کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں زیادہ تر بکرا زیادہ پسند کرتا ہوں، یا دیسی مرغی۔ فارمی تو بالکل کھاتا ہی نہیں، اچھا، ٹھیک ہے نا، شوربے والا کھانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ صحیح ہے۔ رنگ کون سا پسند ہے؟ سفید۔ سفید۔ حضور کو بھی سفید اور سبز رنگ بہت پسند تھا ماشاءاللہ۔ نصیب پر بھروسہ کرتے ہیں یا محنت پر؟ میں نصیب پر، محنت سے زیادہ؟ محنت سے زیادہ نصیب پر۔ کئی لوگ ہیں جو محنتیں کرتے ہیں لیکن نصیب ساتھ نہیں دیتا، اور کئی ایسے بھولے بھالے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے محنت نہیں کرتے لیکن نصیب ان کو لے جاتے ہیں آگے، چلاتا رہتا ہے۔ اور نصیب بھی ان بندوں کا میں نے دیکھا ہے کامیاب ہے جن کو پیچھے ماں باپ کی دعا ہے ماشاءاللہ۔ جن کو ماں باپ کی دعا ہے نا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اکثر دوستوں سے بھی کہتا ہوں، بلکہ ان کو مشورہ بھی دیتا ہوں۔ جی۔ میں نے ان کی زندگی میں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عطا ہوتا تھا، میں نے اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ حرام ہوتا تھا رکھتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ میں سب کچھ اپنی ماں کے قدموں میں جا کے رکھتا، والدین کے قدموں میں، یہ انہی کی دعائیں ہیں آج تک کہ ماشاءاللہ استقامت کے وہ ساتھ انشاءاللہ خوش گئے، راضی گئے۔ الحمدللہ۔ ان کو 4 سال، چوتھا سال ہے ان کو وصال کیے ہوئے والدہ صاحب کو۔ والد صاحب میرے 2001 میں ان کا وصال ہوا۔ خوش تھے وہ الحمدللہ، سبحان راضی اللہ۔ تھے۔ پسندیدہ شخصیت کون سی ہے آپ کی؟ کس لحاظ سے؟ کون؟ یہ آپ اندازہ کیا، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے آپ کو کہ آپ ایڈمائر کرتے ہیں کہ یہ میری پسندیدہ شخصیت ہے، جس کو ہوتے ہیں بندہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا میرے ہے؟ مرشد زادے پیر نصیر الدین نصیر ماشاءاللہ۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سید نصیر الدین نشیر گیلانی گولڈا شریف، گولڈا شریف، وہ آپ کی پسندیدہ شخصیت۔ پسندیدہ کتاب؟ قرآن پاک، ماشاءاللہ۔ تلاوت کی سعادت حاصل ہوتی ہے الحمدللہ۔ غصہ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی آتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں نہیں یار یہ غلط کہتا ہوں، یہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، پھر یعنی دل کے نرم ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھنڈا ہو جاتا ہوں فوراً۔ اگر کوئی زیادتی کر بھی جاتا ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ میرے مقدر میں لکھا ہوگا، میرے نصیب میں لکھا ہوگا، تو اس میں پھر غصہ کرنے کی۔ کامیابی کا راز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ محنت انسان کو کرنی چاہیے۔ جی۔ کامیابی 30 سال ثنا خوانی کرنے کے بعد آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ حضور بندے کو محنت بھی کرنی چاہیے، اور کامیابی انسان کی یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ جس نے خدمت کی ہے یہ راز ہے کامیابی؟ یہ راز ہے کامیابی، وہ کامیابی کا، وہ دنیا اور دین آخرت دونوں میں کامیاب۔ بالکل۔ اور حضور کی بارگاہ میں، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اپنی جو فرائض ہیں وہ ادا کرتا رہے، یہ کامیابی ہے انسان کی۔
सुभान अल्लाह। पाकिस्तान आपके नज़दीक क्या है? ममलकत पाकिस्तान आप क्या समझते हैं? आपका मुल्क हमारा मुल्क है, पाकिस्तान एज ए ममलकत रियासत पाकिस्तान आपकी नज़र में आपके नज़दीक क्या है? देखिए, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर हमारे वजूद में आया, इसको हासिल किया गया। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, बस अल्लाह हमें अच्छे हुक्मरान दे। हालात तो बड़े डिस्टर्ब हैं, आपके सामने हैं, लेकिन दुआ है अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाए, अच्छे हुक्मरान अता फरमाए अल्लाह ताला। सही। हमारा मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, हम अपनी मर्जी से मसाजिद का नमाज पढ़ते हैं, आज़ादी के साथ नमाज पढ़ते हैं, आज़ादी के साथ हमारा सारा सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बड़ा करम है अल्लाह और उसके रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रोना आता है? आता है तो क्या करते हैं? बस फिर आता है तो रो लेते हैं जी, जब रोना आता है तो, और फिर उसकी बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह। किस बात पे रोना आता है? कभी याद आ जाए मदीने की, रोना आ जाता है। कभी वालिदैन की याद आ जाए, रोना आ जाता है। मौसनों की याद आ जाए, रोना आ जाता है। दुआ क्या कर सकती है? दुआ बस अल्लाह करे, बंदा दुआ करे और कबूलियत हो जाए फौरन, तो दुआ तो दिल से मांगी जाए जो दुआ, वो उसकी बारगाह में जरूर पहुंचती है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, अगर जल्दी कबूल नहीं होती तो बाद में वो कर्म करता है जरूर। दुआ इंसान की तकदीरें बदला देती है। बेशक। और माँ बाप की दुआ? वो तो फिर सुभान अल्लाह, उसमें तो फिर मैं कहता हूँ रब राजी है जिस पे माँ बाप राजी है। जब माँ बाप दुआ करते हैं तो मैं समझता हूँ, मेरे जिंदगी का जो है ना, जो निचोड़ है वो यही है, माँ बाप की दुआ। उन्हीं की दुआ से इंसान आगे कामयाब होता है। दुनिया तो दुनिया, कब्र हश्र में भी उसकी मंजिलें आसान होती है अगर माँ बाप की दुआ हो तो। सुभान अल्लाह। दोस्त की पहचान क्या है? दोस्त माशाल्लाह, मेरे बड़े प्यारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं। उनकी पहचान ये है कि अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो वो साथ दे, और देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्ती वही है जो हुजूरी की है, और दोस्त है मेरे वही जिनका ताल्लुक खालिसतन अल्लाह रसूल और उनके रसूल की बारगाह से है। असल दोस्ती हुजूर की मोहब्बत वाली है। आप अपनी जिंदगी में झगड़ालू हैं या कि बड़ा पेशेंट और सब्र वाले हैं कि नहीं बात बात पे अपना हक छोड़ देते हैं, या कि नहीं ये मुझे बात करके जाए कहाँ? नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। मैं झगड़ालू नहीं हूँ, मैं सब्र करता हूँ, और मैं दूसरों को भी तलकीन करता हूँ, यार छोड़ दो, उसकी खातिर छोड़ दो। अगर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती कर गया है तो अल्लाह भला करेगा, तुमने फिर उसका बुरा करना नहीं है। तू अगर किसी के लिए अच्छा सोचेगा, खुदा तेरे लिए अच्छा करेगा। अगर तेरे साथ कोई ज्यादती कर भी गया है तो तू अल्लाह और उसके रसूल की खातिर खामोश हो जा, सब्र कर जा, सब्र का अजर अल्लाह देता है। बचपन की कौन कौन सी ऐसी शरारतें जो याद हों? बचपन में हुजूर कोई इतनी शरारतें नहीं की। यानी शरारती नहीं थे आप? नहीं, शरारती नहीं था। मैंने आपकी तबीयत में देखा माशाल्लाह बहुत ठहराव है। आप मुझे लगता है, ऐसे शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मुझे लगता है कि आप बस एक कोने पे बैठकर खामोशी से इस दुनिया को मस्त आंखों से देखने वाले ऐसा ही है बस। हम तो माँ बाप उस वक्त शुरू में कुछ गुर्बत भी थी, हालात भी ऐसे थे, तो फिर हमने मेहनतें भी की, स्कूल भी जाते थे, सेकंड टाइम आके मेहनत भी करते थे। तो ये तरबियत वालिदैन की थी
اور شروع میں پھر زیادہ کھیل کود کی طرف گیا ہی نہیں، بس اپنے کام سے کام رکھا ہے۔ گھر میں بھابھی کے ساتھ کھانا وغیرہ بناتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں گھر کے کاموں میں، یا صرف بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں؟ وہ خود بنانے نہیں دیتی، مجھے تو خیر تجربہ بھی نہیں ہے، اچھا، ہاں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ شوق ہے پکانے کا؟ نہیں، شوق نہیں ہے، اچھا، کبھی پکایا بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ملا۔ صحیح پوچھیں، بچپن سے حضور کے صدقے، حضور کے کرم سے۔ لاسٹ ٹائم گھر کے لیے خریداری کب کی تھی کہ سبزی وغیرہ، گھر کا ابھی جب راشن؟ میں دبئی آنے لگا نا جی، تو گھر کا راشن سارا میں لے کے دے کے آیا تھا۔ اچھا، خود ابھی تک جاتے ہیں؟ یا کہ میں نے اکثر دیکھا صنعت، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو وہ گھر کی یا مطلب عورتیں کرتی ہیں، یا پھر انہوں نے کوئی اپنا شاگرد یا ملازم رکھا ہوتا ہے تو ہمارے وہ کر کے آتے ہیں؟ گھر میں یہ رواج ہے، ہماری گھر عورتیں باہر نہیں جاتی، اچھا، ماشاءاللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، بازار تک نہیں جاتی۔ صحیح، اگر کپڑے وغیرہ لینے ہیں، شوز لینے ہیں تو وہ لے کے آ جاتے ہیں، اس میں سے وہ پسند چوائس کر لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، پھر وہ خرید کر دے دیتے ہیں۔ صحیح۔ اپنے بچوں کو آگے کس طرف دیکھنا چاہیں گے، اسی لائن میں، یا کہ وہ اپنی لائن خود جو بھی چنیں آپ ان کو اس طرف جانے دیں گے؟ جی، میری کوشش تو یہ ہے کہ اللہ کرے اس لائن پہ آ جائے۔ میرا بیٹا ابھی 5ویں کلاس میں، ماشاءاللہ، 12 سال کا ہے، اس نے کلیئر کیا ہے۔ میں نے اس کو حفظ پہ بٹھایا ہے، مدرسے میں بٹھایا ہے، قرآن حفظ کر لو، اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے۔ وہ حفظ کر رہا ہے، اچھا، نعت پڑھنے کا خود ان کو شوق ہے۔ میرے بچے، اب میرے دوسرے جو بچے ہیں اسکول میں جاتے ہیں تو وہ بزمی ادب ہو یا کوئی ملی ترانہ وغیرہ جس طرح، تو میرے بچوں کو ٹیچرز وغیرہ کہتے ہیں بھی آپ پڑھو۔ ان سب بچوں کی آواز نا تھوڑی سریلی ہے، ماشاءاللہ، تو الحمدللہ۔ پھر میں تو چاہتا ہوں بھی اللہ کرے حضور کی غلامی میں آ جائیں تو بہتر ہے۔ الحمدللہ۔ نئے پڑھنے والوں کے، وہ نئے آنے والوں کو جو نئے ثناخان رسول اس لائن میں ابھی آ رہے ہیں اور اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں وہ ثناخانی کر کے، آپ ان کو کیا ایڈوائز دیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں کہوں گا بھائی، ایک تو وہی میری بات ادب والی، جی، سب سے پہلے ماں باپ، پھر اپنے استاد کا ادب، اور پھر سرکار کی نعت پڑھنی ہے تو خالصتاً محبت کے ساتھ ڈوب کر پڑھیں، پھر دیکھیں حضور کیا کرم فرماتے ہیں۔ اگر آپ نعت خان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ پھر جو بھی ہوتا وہ اللہ ہی جانتا ہے، پھر ابھی بھی انہی کے کرم سے ہے، ورنہ بندے کی کچھ بھی نہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ میں اگر نعت خان نہ ہوتا تو پھر میں یہ ہوتا؟ نہیں، میں نے کہا شکر ہے، میں تو شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کا، محبوب کا مداح خواں بنایا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈر لگتا ہے؟ ڈر لگتا ہے، کس بات سے ڈرتے ہیں؟ اتنا بڑا منصب ہے، اللہ اکبر، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اتنا کرم کیا ہے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے کہ اپنے حبیب کا مداح خواں بنایا ہے۔ ڈر لگتا ہے، یا اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف کر دینا، بس کہاں حضور کی ذات اور کہاں سراپا خطا انسان، بس اس چیز پہ ڈر لگتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیشہ اپنے کرم میں رکھنا، اپنے محبوب کے صدقے۔ عزت، دولت، شہرت، ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ عزت کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، دولت شہرت تو پھر آ ہی جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم میں رکھے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی نگاہ میں نیچا کر دینا، ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اپنی نگاہ میں یہ نہ مغروری آ جائے، میں نہ آئے، میں نہ آئے، تکبر نہ اور آئے۔ دنیا کی نگاہ میں اونچا کر دینا، اپنی نگاہ میں نیچا ہو جاؤں، اپنے آپ کو نیچا سمجھوں، دنیا خود بخود کہے یار یہ اچھا ہے۔ رویوں میں ناپسندیدہ چیز کیا ہے کہ یہ رویہ اچھا نہیں؟ بد اخلاقی نہیں ہے، اخلاق اچھی چیز، محبت، مٹھاس، یہ رویہ ہونا چاہیے۔ بہت بڑوں کو موم کر دیتی ہے جن کا رویہ اچھا ہے، جن کا اخلاق اچھا ہے، حسن اخلاق جو ہے، اور یہی درس ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے، اپنے جتنے فینز ہیں آپ کے؟ بس میں ان کا مشکور بھی ہوں، اپنے جو میرے فینز ہیں، میں اور ان کو یہی کہوں گا کہ بھائی چند دن کی زندگی ہے، آخر موت ہے، دوسروں کے لیے بھلا کر جائیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیابی ہوگی۔ بے شک۔ وصال یار کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا نظام ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ آپ 30 سال سے بھی اوپر آپ نے یہ سارا سلسلہ، تقریباً کم و بیش 18-20 سال ہونے لگے۔ 18-20 سال ہو گئے۔ جی ہاں، 30 سال کہہ سکتے ہیں بچپن سے۔ بچپن سے آپ بالکل، جب سے میں کلیکشن کر رہا ہوں یہ ویڈیوز وغیرہ، جب سے لائبریری، الحمدللہ اللہ کا پھر آپ شکر کے ہے، مرشد نے یہ نام دیا وصال یار کا، ورنہ تو آپ کی محبت عقیدت الحمدللہ وہ تو 30 سال سے حقیقت زیادہ عرصے کی ہے، ایسا ہی ہے۔ زیادہ عرصے کی ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھی جو آپ نے چیزیں اکٹھی کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہیں اور لوگوں کو عشق رسول کی طرف آپ نے درس دی ہے، یہ بہت کم لوگوں نے کیا ایسے۔ جس طرح آپ نثر کی صورت میں مختلف شعراء کرام، عشاقان رسول، جو عاشقوں کے جو کلام لکھے ہوئے آپ پیش کرتے ہیں، لوگوں کی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ شاعری، یہ عشق ان لوگوں کا، اس کو پر عمل کرو، الحمدللہ، اس کو اپناؤ، پھر دیکھو دنیا و آخرت آپ کے لیے روشنی روشنی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ آمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے، آمین، اللہ تعالیٰ آمین، آپ کی جو دل کی خواہشات ہیں اللہ پوری فرمائے، آمین، اللہ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے گھرانوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین، بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ میاں صاحب فرماندے نے پہلے ہی رہ گیا کوئی بھرے پیالے والا، دوستو بھرے پیالے تلاش کیا کریں، وہ دل تلاش کیا کریں جو دل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے موجزن ہوتے ہیں۔ جن شخصیات سے مل کر آپ کو اللہ یاد آ جائے، ان شخصیات کو ڈھونڈا کریں۔ یہ ثنا خوان رسول بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو ٹی وی پر، یوٹیوب پر اور مختلف محافل نعت میں روزانہ دیکھتے ہیں حضور کی ثنا خوانی کرتے ہوئے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ وہ قیمتی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور کے ذکر کے نام کر دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی چیز نظر کی جائے اس کا رتبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے ذکر کے نام اپنی پوری زندگیاں لگا دیں، زندگیاں تحفتاً پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں زندہ رکھے اور اسی طرح توانا رکھے، اسی طرح صحت کے ساتھ رکھے اور اسی طرح خوش و خرم رکھے۔ ان لوگوں کی قدر کیا کریں، کیونکہ عاشق رسول اگر آپ کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے تو یقین کریں آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے پاس بیٹھنا اور ہر لمحہ اس سے فیض حاصل کرنا، یہ ہمیں آنا چاہیے اور ان کی قدر کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وصال یار پر اسی طرح مختلف شخصیات اور بھی اچھی شخصیات لے کر میں آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز ہر وقت ملتے رہیں، بر وقت ملتے رہیں۔ جلد لے کے آئیں گے ایک اور خوبصورت ویڈیو، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔